الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سب سے پہلے تو میری تمام دوستوں کو اور سامعین کو میری طرف سے عید مبارک ہو۔ ساتھیو، آج کا یہ جو ویڈیو ہے وہ فضل ہمدرد صاحب کی اس ویڈیو کے رپلائی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں۔ پھر اس نے اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میں کلمہ بھی پڑھتا ہوں اشہد ان علی ولی اللہ۔ تو یہ اس کے جواب میں بنائی گئی ہے کہ قرآن مجید اور شیعہ کتب سے یہ ہم دیکھیں گے کہ شیعہ بھائی کس طرح کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے تو میرے بھائیوں، آپ کو یہ میں بتاؤں، شیعہ بھائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اصول کافی صفحہ نمبر 260 پہ ہے۔ ان الائمۃ علیہم السلام، یعنی کہ جتنے بھی امام ہیں، 12 امام ہیں، یعلمون، وہ جانتے ہیں، علم ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے ان کو اس چیز کا علم دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں اس عقیدے رکھنے کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ عقیدہ ہو اور یہ اصول کافی کتاب کا صفحہ نمبر 260 پہ ہے، جلد نمبر 1 ہے، اس میں یہ اب آپ دیکھیں جب اماموں کو یہ پتہ تھا جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، اپنی زندگی کے بارے میں بھی، کب مرنا ہے، یہ وہ سارا کچھ ان کو پتہ ہے، تو سوال یہ ہے کہ شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ جتنے بھی امام ہیں ان میں سے بہت سے اماموں کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا ہے۔ تو جب اماموں کو یہ پتہ تھا کہ یہ جو کھانا ہمیں کھلایا جا رہا ہے یا جو زہر ہمیں فلاں چیز کے طریقے سے فلاں چیز میں ملا کے ہمیں زہر دیا جا رہا ہے، تو انہوں نے پھر اس زہریلے کھانے کو کھایا کیوں؟ اس عقیدے کے بعد تو پھر یہ جو ہے نا بن جائے گی، یہ بات سامنے آ جائے گی کہ یہ عقیدہ ہو جائے گا کہ جتنے بھی اکثر امام تھے شیعہ کے، انہوں نے گویا کہ خود کشی کر لی، جانتے بوجھتے زہریلے کھانے کھائے، اور وہ پھر جب خودکشی ہوئی تو پھر ان کے عقیدے کے حساب سے جو اصول کافی کی روایت ہے اس کے حساب سے امام پھر شہید بھی نہیں بنتے۔ بہت ہی خراب عقیدہ ہے یہ۔ پھر تو فضل ہمدرد صاحب کو شیعہ ہونے سے پہلے اتنا تو سوچنا چاہیے کہ میں شیعہ تو ہو رہا ہوں، لیکن شیعہ کتابوں کے اوپر، شیعہ کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، کیا ان کے اندر کیا کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان کو بھی تو وہ ذرا دیکھ لیتا، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اماموں کو پتہ ہے کہ کان وما یکون کا علم ہے، تو پھر وہ کھانا زہریلا انہوں نے کھایا ہی کیوں کہ ان کو شہید؟ میرے نزدیک وہ شہید ہیں، لیکن اصول کافی کے روایت کے حساب سے وہ شہید امام نہیں ہو سکتے، کیونکہ علم آ جانے کے باوجود بھی آپ کھائیں تو وہ خودکشی کے مترادف ہے، اور اپنی جان کو بچانا فرض ہے۔ انہوں نے اس فرض کو ادا نہیں کیا، آپ کو جان کو بچاتے، اپنی جان کو جو اللہ کی امانت ہے اس کو بچانا چاہیے ہمیں۔ تو میرے بھائیوں، پھر آپ اس کو دیکھیں، امام ابراہیم علیہ السلام بھی امام ہیں۔ شیعہ بھائی کہتے ہیں ہمارے 12 امام تو متقیوں کے امام ہیں نا، امام المتقین علی ولی اللہ، حضرت علی تو متقین کا امام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم تمام کائنات کے انسانوں کے تم امام ہو، للناس انسانوں کے، یہود و نصارہ، اہل کتاب ہوں یا اہل اسلام ہوں، ان سب کے تم انسانوں کے امام ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی آپ کہیں گے کہ وہ اس کو بھی غیب کا علم تھا، تو جب وہ اس کو پتہ تھا، اور اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہے، اس کو بھی آپ کے عقیدے کے حساب سے اس کو بھی علم تھا، اگر یہ آپ مانتے ہیں
اور بی بی حاجرہ وہ بھی ولیہ تھی، اس کو بھی پتہ تھا کہ میرے بیٹے کو میرا شوہر ذبح نہ کر سکے گا، ایک جانور آ جائے گا، فرشتہ جانور لے کے آ جائے گا۔ اس کا مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری لی، اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے منی وہاں قربانی کرنے کے لیے، اور سب کو پتہ تھا، اسماعیل کو بھی پتہ تھا کہ مجھے ابو ذبح نہ کر سکیں گے، جانور آ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکوں گا، ویسے ہی میں نعوذ باللہ من معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میں ڈرامہ کر رہا ہوں ایک طرح کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی تو آزمائش ہوئی نہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے تو کوئی قربانی کی نہیں، یہ تو معاذ اللہ ڈرامے بازی کی تینوں نے مل کے، تو قربانی کون سی ہے؟ یہ تو ہوئی نہیں۔ تو یہ عظمت کا کام انہوں نے نہیں کیا۔ اگر آپ کہیں گے کہ ان کو غیب کا علم تھا، کان وما یکون کا علم تھا، تو پھر یہ ڈرامے بازی ہو جائے گی۔ اس طرح سے اگر یہ کہیں گے کہ اماموں کو کان وما یکون کا علم تھا، تو وہ پھر شہید نہیں ہوئے، بلکہ خودکشی کے مترادف نعوذ باللہ منہ ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ تو آپ کتنا یہ غلط عقیدہ ہے، اس طرح کا غلط عقیدہ ہے کہ اس کے بعد یہ جو نیک لوگ تھے، متقی لوگ تھے، ان کو یہ ہمیں کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر یہ اس طرح سے جانتے بوجھتے انہوں نے کیا تو گناہ گار بنتے ہیں۔ ایسا عقیدہ جس کے ماننے کے بعد آپ اپنے اماموں کو گناہ گار ثابت کریں تو غلط ہے نا۔ پھر حضرت امام حسین کو پتہ تھا کہ مسلم بن عقیل جنہوں نے خط لکھے ہیں، اس کو پتہ تھا کہ خط لکھنے والے جھوٹے ہیں، مکار ہیں، فراڈی ہیں، تو تصدیق کے لیے کیوں بھیجا مسلم بن عقیل کو، اپنے چچا زاد بھائی کو؟ اور جب اس کو یہ پتہ تھا کہ مسلم بن عقیل کو کوفے والے شہید کر دیں گے، مار دیں گے، جان بوجھ کر پھر بھی بھیجا، پتہ بھی تھا پھر بھی بھیجا، تو یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ امام حسن کے اوپر یہ ایف آئی آر کٹے گی قتل کی، کہ امام حسن مسلم بن عقیل کے قتل میں ملوث تھے، معاذ اللہ۔ تو یہ کس طرح کے عقائد ہیں جو کتابوں کے اندر، آپ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کا آپ دیکھیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ان عقائد کو ماننے کے بعد آپ کس طرح کے جو ہے نا وہ میرے بھائیوں، شیعہ بھائیوں، کس طرح کے آپ کے عقائد بن جاتے ہیں اس عقیدے کو ماننے کے بعد، کہ شیعہ بھائی کس طرح کے لوگ بن جاتے ہیں۔ اس طرح سے شیعہ بھائی وہ کہتے ہیں امام المتقین وجعلنا للمتقین اماما، متقین کا امام علی ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کا امام کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو شیعہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کو امام نہیں سمجھتے، 12 امام سمجھتے ہیں۔ کیا شیعہ بھائی انسان نہیں ہے؟ تو قرآن تو کہتا ہے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، انی جاعلک للناس اماما، اگر انسان ہیں تو آپ کو امام ماننا پڑے گا ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن وہ نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ آیت کو نہیں مانتے۔ 13واں، جس کو اللہ کائنات کے اماموں کو انسانوں کا مانے، اور اگر التشیت والے بھائی بھی انسان ہیں اور یقیناً ہیں، پھر ان کو یہ جو قرآن مجید میں نام لے کر بتایا گیا، کسی امام کا نام لے کر نہیں آیا، 12 اماموں کا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا تو نام لے کر اللہ نے قرآن میں بتایا، جو ان سے عظیم ہے، 12 اماموں سے عظیم ہے، اور اس کو وہ امام نہیں مانتے۔ پھر کائنات کا امام وہ ہے امام کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ابراہیم علیہ السلام کے بھی امام ہے۔ 1.25 لاکھ پیغمبر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی طرف جا رہے تھے بیت المقدس میں، ان سب کو، تمام پیغمبروں کو نماز پڑھائی اور امامت کرائی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شیعہ بھائی امام نہیں سمجھتے، 12 امام کو مانتے ہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے تو 13 ہو جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کو مانیں گے تو 14 امام ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ شیعہ بھائی کس طرح کے انسان ہیں، کس حد تک قرآن و حدیث سے دور ہیں، اور کس طرح کتنا قرآن حدیث کے قریب ہیں، کتنا قرآن حدیث سے دور ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ میرے بھائیوں، آج میں جوابات جو آپ لوگوں کو دے رہا ہوں ان پر توجہ دیں، آپ غور کریں۔ اسی طرح نبی نے تو کہا کہ ہر وہ بندہ اہل بیت میں داخل ہے جس کے اوپر صدقہ حرام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، بخاری اور شیعہ کتب کے اندر بھی ہے، کہ کون کون ہیں؟
اہل بیت، آل عباس نبی نے فرمایا آل عقیل آل جعفر اہل بیت ہیں یہ سارے، اور آل علی، آل ابو طالب اور آل عباس یہ سارے اہل بیت ہیں۔ لیکن شیعہ بھائی یہ آل عباس، آل عقیل، آل جعفر کو اہل بیت نہیں مانتے۔ وہ تو درکنار ہے، لیکن حضرت علی کا بیٹا حضرت عباس علمدار اور علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی بی بی زینب، وہ جو فاطمۃ الزہرا سے ہیں، اس کو بھی وہ اہل بیت ماننے کے لیے تیار میرے بھائی نہیں ہیں۔ اندازہ لگائیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے جو بی بی خاتون جنت سے نہیں، ایک اور بیٹی سے ہے، بیوی سے ہے، ایک اور بیوی سے ہے، محمد بن حنفیہ، اس کو بھی وہ اہل بیت ماننے کے لیے تیار نہیں۔ رسول تو کہیں کہ جن کے منہ پر صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت ہیں، شیعہ کو تو بھی کہیں کہ اہل بیت ہیں، لیکن یہ کتابوں کو نہیں مانتے، نہ نبی کی بات کو مانتے ہیں، یہ اپنی بات چلاتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں شیعہ بھائی۔ تو یہ آج آپ یہ غور کر لیں کہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ شیعہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ، یہ صفحہ نمبر 174 پر ہے، صفحہ نمبر 174، جلد سورت دوسرا، تفسیر صافی۔ میرے بھائی میں نہیں کہہ رہا، یہ امام باقر کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہتا کہ آپ پھر بعد میں مجھے گالیاں دیں۔ آپ دیکھیں، میں تو آپ کی اپنی کتابیں پیش کر رہا ہوں۔ تفسیر صافی ایران کا چھپا ہوا ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، کہتا ہے فی المجمع ان باقر علیہ السلام، امام باقر کہتا ہے انہم اہل ضلال و اصحاب شبہات، یہ اہل ضلال ہیں۔ یہ شیعہ لفظ کی معنی ہے ضلالت والے، گمراہ لوگ۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ امام باقر علیہ السلام کہتا ہے، کتاب بھی آپ کی میرے بھائیوں، اور یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ امام باقر کہہ رہے ہیں۔ تفسیر صافی جلد نمبر دوسرا، ایران کا چھپا ہوا ہے میرے بھائیوں، میرا نہیں ہے۔ یہ تفسیر صافی میں آپ نے دیکھ لیا، اور تفسیر قمی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ تفسیر قمی میں لکھا ہوا ہے، تفسیر قمی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 179، اس میں لکھا یا ایھا الذین آمنوا، یہ قرآن مجید کا آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ کہتا ہے کہ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق کہتا ہے فاما امیر المومنین فحلف ان لا ینام باللیل ابدا، یہ آیت اس سلسلے میں نازل ہوئی ہے کہ امام علی نے قسم اٹھائی تھی اللہ پاک کی کہ میں رات کو نہیں جاگوں گا۔ واما بلال اور عثمان بن مظعون، ان کے بارے میں یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ہے کہ ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طیبات کو حرام کیوں بنا رہے ہو؟ جو اللہ نے حلال کیے ہیں ان کو حرام کیوں بنا رہے ہو؟ کہتا ہے یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں نازل ہوئی ہے، اور انہوں نے قسم اٹھائی تھی، اس کے یہ نازل ہوئی قرآن مجید کی آیت۔ کیا معنی ہوا؟ مطلب ہوا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے تھے، بلکہ جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدم کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آگے چلتے تھے، چلنے کی کوشش تھی، اللہ تعالیٰ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام کرتے تھے۔ یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ تفسیر قمی 179 سورۃ مائدہ کی تفسیر ہے میرے بھائیوں، اور جلد نمبر 1 ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کی کتابیں ہیں، میری کوئی کتاب میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہا، جو کچھ یہ کہوں گا یا قرآن کی آیت ہوگی یا آپ کی کتاب شیعہ بھائیوں کی کتابیں ہوں گی میرے بھائیوں۔ قرآن مجید کی آیت شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قرابت داروں کو ان کے حقوق دے دیں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ لیکن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ فدق، اگر ابو بکر نے نہیں دیا، عمر نے نہیں دیا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں دے کر قرآن مجید کی اس آیت کی خلاف ورزی کی۔ 30واں پارہ ہے 30، اس میں سورۃ اللیل میں ہے وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَىٰ،
سب سے بڑے متقی کو جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ تو اس میں لکھتے ہیں سب سے بڑا متقی کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں لکھ رہے، کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ آپ کے کئی کتابیں ہیں، تفسیر آپ اٹھا کے لیں گے، تفسیر صافی اور بھی اٹھا لیں، مجمع البیان، ان سب میں لکھا ہوا ہے قال ابی الدہداہ۔ یہ ابی الدہداہ جو ہے نا، یہ سب سے بڑا متقی ہے۔ تو آپ لوگوں کا عقیدہ تو کیا کہ سب سے زیادہ بڑا متقی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ آپ کی کتابیں اماموں کی شانوں کو گھٹا رہی ہیں، بڑھا نہیں رہی۔ کم از کم فضل ہمدرد صاحب آپ شیعوں کی کتابیں پہلے پڑھ لیتے، اس کے بعد تو آپ اعلان کرتے کہ کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اور آپ نے ایسے ہی کلمہ بھی پڑھ لیا۔ تو میرے بھائیوں، امام المتقین سے مراد ابی الدہداہ ہے، حضرت علی نہیں ہے۔ یہ آپ کی کتاب صفحہ نمبر 426 پہ ہے، اور تفسیر قمی معتبر تفسیر ہے، ایسی ویسی تفسیر نہیں ہے، بہت معتبر ترین تفاسیر میں سے یہ تفسیر قمی ہے ان کی۔ پھر وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ علی ولی اللہ کہنے سے میرے بھائیوں، یہ ترجمے ہیں اس کے دو۔ سنیوں کے اندر ولی اللہ کے معنی ہے اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب۔ شیعہ معنی لیتے ہیں ولی کی معنی حاکم۔ شیعہ کہتے ہیں حاکم مراد ہے، دوست اور ولی مراد نہیں ہے، دوست اور محبوب معنی نہیں ہے، ولی کی معنی حاکم ہے۔ تو کرے معنی علی ولی اللہ، اپنی مفہوم جو آپ لیتے ہیں، معنی لیتے ہیں، اس حساب سے آپ دیکھیں علی ولی اللہ۔ علی اللہ تعالیٰ کا حاکم ہے، علی اللہ تعالیٰ کا وارث نگہبان ہے، علی اللہ تعالیٰ کا نگہبان ہے، علی اللہ تعالیٰ کا سرپرست ہے۔ وہ ولی ہوتا ہے نا نکاحوں میں، لڑکی کی طرف سے ہم پوچھتے ہیں نا کہ ولی کون ہے، اس کا سرپرست کون ہے، نگہبان کون ہے، اس کو ولی کہتے ہیں نا ہم۔ یا حاکم کون ہے، کھلانے پلانے والا کون ہے، اس کی پرورش کرنے والا کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پرورش کرنے والا، اللہ تعالیٰ کو کھلانے پلانے والا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرنے والا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں۔ یہ کفریہ کلمہ ہے میرے بھائیوں، اس کے اندر کفریہ الفاظ ہیں، ایسا عقیدہ رکھنا بہت بڑی گمراہی ہے۔ کیونکہ آپ دوسری طرف وہ معنی تو لیتے نہیں ہیں نا کہ دوستی والی معنی آپ نہیں سمجھتے، محبت والی بھی معنی آپ نہیں لیتے، آپ کہتے ہیں اس کی معنی حاکم کی ہیں۔ پھر ایک دوست نے مجھے لکھا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کہنے لگا اس کا ترجمہ کرو۔ تو میں نے کر دیا ترجمہ کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے قاصد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام رسان ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آنے والے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قاصد ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغام رساں ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ لیکن یہاں علی ولی اللہ، علی اللہ تعالیٰ کے حاکم ہیں، علی اللہ تعالیٰ کے سرپرست ہیں، علی اللہ تعالیٰ کا نگہبان ہے، علی اللہ تعالیٰ کا پرورش کرنے والا ہے، علی اللہ تعالیٰ کا محافظ ہے۔ یہ تو کفریہ اور شرکیہ معنی ہو جائے گی۔ تو فضل ہمدرد صاحب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ضلالت کی طرف جا رہے ہیں یا ہدایت کی طرف جا رہے ہیں؟ آپ اس کو کم از کم دیکھ لیتے اعلانات کرنے سے پہلے۔ اور لوگوں سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ وہ سوچیں میرے دلائل پر۔ پھر آتے ہیں ہم کہ امام حسن کیا کہتے ہیں۔ امام حسن کہتے ہیں، صفحہ نمبر 10 پہ ہے میرے بھائیوں، امام حسن کہتے ہیں جب ایگریمنٹ کی صلح کیا امیر معاویہ کے ساتھ، تو شیعہ بھائی آئے، امام حسن جو امام ہے اس کو ملامت کر رہے تھے، حد ہو گئی یار۔ اس آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ تو وہ ہیں، قال لما سال الحسن بن علی بن ابی طالب معاویہ بن ابی سفیان، جب صلح کی معاویہ سے، دخل علیہ الناس فلامت بعضهم علی بیتی، اس کی بیعت کرنے کے عمر جب بیعت بھی کی امام حسن نے تو اس کو ملامت کر رہے تھے،
میرے یہ آپ کی کتاب بتا رہے کہ شیعہ تو وہ لوگ ہیں جو حضرت حسن پر بھی تبرہ کریں اور لعنت ملامت کریں، ملامت کریں حضرت حسن کو، اپنے امام کو بھی۔ اور یہ تو ہوا شیعہ بھائی جو حضرت حسن پر ملامت کریں۔ اب آتے ہیں 10 پیج پہ، 10ویں پیج پہ احتجاج طبرسی ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 9 اور 10 ہے۔ کہتا ہے حضرت حسن ارا واللہ ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم اٹھا کے کریں۔ وہ علی رضا حضرت حسن کے تو بغیر قسم پر بھی یقین کرنا چاہیے، لیکن کیا حضرت امام حسن کے قسم پر یقین ہے یا نہیں ہے؟ شیعہ بھائیوں اب لوگوں کو، اب حضرت حسن قسم اٹھا کے کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء، ان سے امیر معاویہ میرے لیے بہتر ہے۔ یزعمون انہم لی شیعہ، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تیرے شیعہ ہیں۔ یہ کتاب، یہ آپ دیکھیں، یہ بھی ایران کی چھپی ہوئی کتاب ہے میرے بھائیوں۔ پھر آتے ہیں حضرت امام علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، خطبہ نمبر 25 ہے، صفحہ نمبر 105 ہے۔ شیعوں کو کہتا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ نہج البلاغہ ہے بھائی، صفحہ نمبر 105 اردو میں ہے، ترجمہ کیا ہوا ہے، خطبہ نمبر 25 کا۔ کہتا ہے، شیعوں کو کہتا ہے، میں اگر تم میں سے کسی کو لکڑی کے ایک پیالے کا بھی امین بناؤں، امانت دار بناؤں کہ لکڑی کا پیالہ ہے تمہارے پاس پڑا ہوا ہے، تو یہ ڈر رہتا ہے کہ وہ اس کے کنڈے کو توڑ کر لے جائیں، تو یہ مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ کنڈے کو بھی اتنے چور ہیں، یعنی دغا باز ہیں اور بے وفا لوگ ہیں اور چوری کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کہہ رہا ہے۔ کن سے کہہ رہا ہے؟ یہ شیعہ کو کہہ رہا ہے۔ اور پھر اور جگہ پر کہتا ہے کہ امیر معاویہ اپنے لشکریوں کو میں سے کسی ایک سپاہی کو مجھے دے دے، 10 میں دے دوں گا ان کو اس کے جگہ پر۔ پھر اتنا وہ تنگ ہے ان سے، اپنے شیعوں سے، کہ ان کو حضرت علی بددعائیاں دیتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں کئی خطبے ہیں جہاں پر حضرت علی ان کو بددعائیاں دیتا ہے کہ اللہ یہ مجھ سے تنگ آ گئے ہیں اور میں ان سے تنگ ہوں، میرے بدلے میں ان کو کوئی اور حکمران دے دے، کوئی ظالم ہو۔ یہ حالت 356 پیج پہ خطبہ نمبر 178 ہے۔ حضرت علی اپنے اصحاب سے، اپنے دوستوں سے کہتے ہیں، کیا کہتا ہے حضرت علی؟ سنو، در حالی کا میں تمہاری ہمنشین سے بیزار اور تمہاری کثرت کے باوجود اکیلا ہوں، اب تمہیں اللہ ہی اجر دے۔ اندازہ لگائیں، کہتا ہے اللہ اعلان کہتا ہے کہ میں تم سے بیزار اور کثرت کے باوجود میں اکیلا ہوں۔ یہ شیعوں سے کہہ رہا ہے، اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ میں اکیلا ہی ہوں۔ یہ صفحہ نمبر 356 اردو، اور یہ خطبہ نمبر ہے 178 اپنی اصحاب کی مذمت میں کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ۔ اور میرے بھائیوں، یہ کتاب ہے روضۃ من الکافی، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، صفحہ نمبر 260۔ فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صفحہ 260، مشیتوں کا فسلم ولدہ کا، اے علی اپنی اولاد کی حفاظت کرنا، یہ جو تیرے شیعہ ہیں، منہم ان یقتلوہم، انہی سے حفاظت کرنا اپنے بیٹوں کی، ان یقتلوہم، شاید وہ ان کو قتل کر دیں گے، شاید وہی ان کو قتل کریں، ان یقتلوہم، کہ یہ ان کو قتل نہ کر دیں، ہم شیعتوں کا، یہ شیعہ ہی ہیں، فسلم ولدک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام، کہ معلوم ہوا حضرت حسن اور حضرت حسین علی رضی اللہ عنہ کو اولاد کے قاتل اور امام علی کے بھی قاتل کون ہیں؟ یہ کوفی ہیں، اور کوفی کون سے تھے؟ یہ شیعہ ہی تھے۔ الفاظ میں نہیں بنا رہا ہوں، ہم شیعتوں کا، یہ تیرے شیعہ ہیں، 260 پیج پہ ہیں۔ پھر میرے بھائیوں، آپ یہ اندازہ لگائیں، یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں سارے کے سارے۔ پھر آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ،
والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ رکوع کی حالت میں حضرت علی نے زکوٰۃ نکال، اور وہ زکوٰۃ بھی کس کو دی؟ کہتا ہے یہ وہ فرشتوں کو دی۔ نزلتہا علیہ حاضر آیت فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المسجد، اور یہ سارا واقعہ لکھا ہوا ہے اس میں کہ حضرت علی نے یہ زکوٰۃ نکالی جو فرشتوں کو دی تھی اور رکوع کی حالت میں دی، اور کوئی بھی، جبکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقدم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے چھوڑ جانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا ہے، جو کہ قرآن مجید میں سورۃ حجرات میں منع ہے کہ ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کہیں نہیں فرمایا اللہ کے رسول ہے کہ فرشتوں کو زکوٰۃ دو، وہ تو انسانوں کو دینا ہے۔ آج کل کے دور میں تو لوگ بھوک مر رہے ہیں انسان، تو کیا وہ نعوذ باللہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرشتے بھی بھوک مر رہے تھے کہ حضرت علی نے ان کو دے دی، اور وہ بھی حالت رکوع میں؟ اگر حالت رکوع میں زکوٰۃ ہے تو پھر اہل بیت کی پیروی کیوں نہیں کرتے شیعہ بھائی؟ رکوع میں زکوٰۃ کیوں نہیں نکالتے؟ پھر کسی امام نے بھی نہیں نکالے، اور شیعہ علماء مجتہدین اور آیت اللہ بھی جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ رکوع میں نہیں نکالتے، تو علی کی پیروی کدھر گئی؟ یہ جلد نمبر احتجاج تبرسی میرے بھائیو 137 صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ کتنے امام ہیں جنہوں نے لونڈیوں سے شادیاں کی۔ ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا، امام رضا، ام جاریہ اسمہا نجمہ، پھر ابو الحسن علی بن محمد امہ جاریہ اسمہا سوسن، پھر حسن بن علی رضا امہ جاریہ اسمہا سمانت تکنی ام الحسن، پھر محمد بن حسن و حجت القائم امام مہدی امہ جاریہ اسمہ نرجس۔ یہ سارے 5-6 اماموں نے شادیاں شیعوں سے نہیں کی، ان کو اچھا نہیں سمجھا، اس قابل نہیں سمجھا کہ ان سے شادیاں کریں، لیکن وہ جو لونڈیاں فروخت ہوتی تھیں ان کو اہمیت دی، ان سے شادیاں کی ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 137 پر ہے، بہت سارے اماموں کا لکھا ہوا ہے کہ کون کون سے امام ہیں جس نے شادی کی ہے لونڈیوں سے۔ موسیٰ بن جعفر امہ جاریہ، اس کی اماں بھی جو ہے نا وہ لونڈیا تھی، اسمہا حمیدہ، اس کا حمیدہ بیگم نام تھا۔ اور موسیٰ رضا کی، امام موسیٰ رضا، اس کی بھی لونڈی سے ماں تھی، اس کا نجمہ نام تھا۔ یہ سارے لکھے ہوئے 137 پیج پہ آپ پڑھیں، اور یہ جلد نمبر ثانی ہے، ایران کا چھپا ہوا ہے میرے بھائیوں، احتجاج تبرسی کتاب ہے، آپ دیکھیں کہ شیعہ بھائی شیعہ بھائیوں میں سے حضرت علی کیا کہتے ہیں، امام حسن نے کیا کہا، اللہ کے رسول نے کیا کہا، امام باقر نے کیا کہا، شیعہ لفظ کی معنی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شیعہ ہو گئے، فرقہ پرست ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، نبی کا تعلق نہیں ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق نہیں، بیزار ہیں۔ امام حسن قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ شیعوں سے امیر معاویہ بہتر ہے۔ امام باقر کہتے ہیں شیعہ لفظ کی معنی اس قرآن مجید کی صورت انعام کی آیت کی معنی کرتے ہیں اصحاب الضلال، گمراہی والے لوگ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی سے فرماتے ہیں کہ تیرے بیٹوں کے قاتل یہی لوگ ہوں گے۔ تو ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک طرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایک طرف امام باقر ہیں، ایک طرف امام علی کے خطبات ہیں نہج البلاغہ میں میرے بھائیوں، ایک طرف امام حسن ہیں، اور دوسری طرف اللہ یاری ہے، فضل ہمدرد ہیں، شیعہ علماء اور آیات اللہ ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ کس کی طرف ہمیں جانا چاہیے، کس کی بات کو ماننا چاہیے؟ امام تو برا مان رہے ہیں اور لوگ ان کو اچھا سمجھ رہے ہیں، فضل ہمدرد صاحب کی طرح کے لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں، اور یاسین قادری والے لوگ ان کو شیعوں کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اور حضرت علی، امام حسن حسین اور امام باقر ان کو گمراہ سمجھ رہے ہوں۔ تو ہمیں بھائیوں کس کی طرف جانا چاہیے، کس کی پیروی کرنا چاہیے؟